نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا بھی حال بیان کیا. سب سے آخری جنتی یہ وہ شخص ہوگا جو گرتا پڑتا پورے صراط پر آگے بڑھتا رہے گا. جہنم کی آگ کے شعلے اسے جھلسائیں گے بھی، لیکن بالآخر وہ گزر جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور جب وہ مڑ کر جہنم کی طرف دیکھے گا اور یہ اس میں گرنے سے بچ گیا تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ، اللہ بڑی برکت والی ذات ہے جس نے مجھے تجھ سے محفوظ رکھا اور مجھ پر وہ انعام کیا مالک نے جو کسی اور پہ نہیں کیا کہ مجھے تجھ سے بچا لیا. یہ ہے جہنم کی وحشت. اللہ سب اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے ہم سب کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر سابقہ عقاب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ خطاب کرے گا جہنم سے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے محفوظ رکھا، تجھ سے بچا لیا اور تجھ سے بچا کر مجھ پر وہ انعام کیا جو مجھ سے پہلے کسی اور پہ نہیں کیا. اتنے میں اسے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس کا پانی پیوں، میں اس کے سائے میں بیٹھوں. تو اللہ مالک فرمائے گا بندے اگر میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں تو پھر مجھ سے تو اور بھی مانگے گا، تیری خواہشات بڑھیں گی. وہ کہے گا نہیں اللہ بس اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگتا. تو اللہ مالک اپنے اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، اسے اجازت مل جائے گی جاؤ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اس کا پانی پیو، اس کے سائے میں آرام کرو. تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر اس کی نظر ایک اور درخت پہ پڑے گی تو یہ بے اختیار ہو کر کہے گا کہ اللہ وہ درخت جو ہے نا بس مجھے اس کے نیچے پہنچا دے. اللہ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا کہ تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بس یہ درخت اور اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگتا. وہ کہے گا نہیں بس اللہ تیری عزت کی قسم بس اس درخت کے نیچے پہنچا دے اور یہ میرا آخری سوال ہے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا. تو آدم کے بیٹے نے جو منظر دیکھا ہوگا، جو درخت دیکھا ہوگا، وہ چیز ایسی ہوگی جس پہ وہ صبر نہیں کر سکتا. تو اللہ اس کی یہ دعا کو قبول فرمائے گا اور اس درخت کے نیچے سے پہنچا دے گا. جب یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا، اس کے سائے میں آرام کرے گا تو جنت کے دروازے کے قریب ایک تیسرا درخت نمودار ہوگا، اس پہ اس کی نظر پڑے گی. یہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے. اللہ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا کہ آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور اتنی جلدی اس وعدے کو توڑ رہا ہے. تو نے اس درخت کے نیچے آتے ہوئے کہا تھا کہ میں پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب تو پھر مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نہیں بس تیری عزت کی قسم اس درخت کے نیچے پہنچا دے اور یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر میں کچھ نہیں مانگتا. تو اللہ مالک اس کو اس درخت کے نیچے پہنچائے گا کیونکہ جو منظر، جو چیز اس نے دیکھی ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہے، اس پہ صبر نہیں کر سکتا. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس کا پانی پیے گا، اس کے سائے میں آرام کرے گا. جب اللہ اسے باب جنت کے قریب کر دے گا تو یہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا اور پھر عرض کرے گا اے اللہ مجھے بھی اس جنت میں داخل کر دے. اللہ مالک فرمائے کہ ابن آدم تیرا دل کیسے بھرے گا اگر میں تجھے پوری دنیا سے دگنی جنت دے دوں، جتنی پوری دنیا ہے اس سے دگنی جنت دے دوں تو کیا پھر تیرا دل بھر جائے گا، تو راضی ہو جائے گا؟ وہ آدمی کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں پوری دنیا سے ڈبل دگنی تجھے جنت دے دوں تو تیرا دل بھر جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. یہاں پہنچ کر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور سامعین سے کہا کیا تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ سامعین نے کہا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے ہم سے کہا، صحابہ سے کہا
کیا پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو یہ سن کر اللہ مالک ہنس دے گا، اس لیے میں بھی ہنسا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ارے میں تم سے مذاق نہیں کرتا، میں تو جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ پھر مولا فرمائے گا کہ دنیا کے بادشاہ کی سلطنت کے برابر تمہیں جگہ دیتا ہوں، اتنے ہی مال و متاع دیتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں راضی ہوں۔ رب فرمائے گا یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور اس کے ساتھ اس سے 2 گنا، اس سے 3 گنا، اس سے 4 گنا، اور اس سے 5 گنا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ مالک فرمائے گا یہ سب کچھ تمہارا، اور اس سے 10 گنا زیادہ میں اور تمہیں عطا کرتا ہوں، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ آدمی عرض کرے گا اے اللہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اتنا انعام اور اتنا اکرام مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں، جن کی مہمانی کا سامان نعمت اللہ مالک نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور مہر بند کر دیا، وہ نہ کسی آنکھ نے وہ سامان نعمت دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال گزرا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ جنت ہے جس کو کمانے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ زندگی ملی ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کر لیجئے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کر لیجئے، اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ دیکھیے برف کا بلاک لے لیں، وہ برف نے پگھلنا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی سنبھالنے کی کوشش کریں، اس نے پانی بننا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی برف کے بلاک کی طرح ہر ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ کم ہو رہی ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، حالانکہ یہ سالگرہ ایک تو ویسے اسلام میں نہیں ہے، کفار کا طریقہ ہے، دوسرا یہ خوشی کا مقام نہیں۔ اگر کوئی 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی کے 40 سال ختم کر لیے، وہ قبر کے اتنا ہی قریب ہو گیا، وہ آخرت کے اتنا ہی قریب ہو گیا۔ تو پیارے بھائی، آخری جنتی کو کیا کچھ ملے گا آپ نے حدیث کی روشنی میں سن لیا، اور اعلیٰ جنتیوں کو کیا کچھ ملے گا آپ نے حدیث میں وہ بھی سن لیا۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے کہ میں نے جنت کمانی ہے، جہنم سے اپنا دامن بچانا ہے۔ انسان کے 2 گھر ہیں، جنت کے اندر بھی جہنم کے اندر بھی۔ جیسی زندگی گزاریں گے ویسا گھر آپ کو مل جائے گا۔ اہل جہنم والی زندگی گزاری تو جنت والا کینسل ہو جائے گا اور جہنم والا کنفرم ہو جائے گا، اور اگر جنت والی گزاری تو جہنم والا کینسل ہو کے جنت والا کنفرم ہو جائے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، راستے کھلے ہیں، کافر بنو یا شاکر۔ اپنی ان راہوں کو چیک کیجئے، میں اور آپ کس راہ کے راہی ہیں، ہمارا سفر اختتام پر کہاں، کون سی منزل پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ دن اور رات، میرے اور آپ کے شب و روز، گزرے ہوئے لمحات، یہ آپ کا اندر کا ضمیر بتا دے گا کہ آپ نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل جنت کی راہ پہ چلائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارا، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔